بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور یقین کا سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج قرآن اور یقین کا سفر میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہی کنٹینیو کریں گے، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں شداد پر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ بہت انفارمیٹیو چینل ہے، اپنے بچوں کو بھی لگا کے دیں تاکہ ان کو بھی ہمارے انبیاء کے بارے میں معلومات ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آخری دفعہ میں نے یہی بولا تھا کہ شداد جو ہے اس کا بھی ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا ہے۔ اب شداد تھا کون؟ شداد جو تھا وہ بھی قوم عاد میں سے ہی تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حقیقت اب یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا، لیکن اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اب شداد کے ساتھ یہاں ملعون کیوں لگایا گیا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی جہاں تک بادشاہی تھی بس اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اس خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو شداد کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اس کو بھی ہدایت کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت اسلام پیش کی اور اسے اسلام قبول کرنے کو کہا۔ اس پہ شداد ان سے کہنے لگا کہ مجھے کیا حاصل ہوگا اگر میں تمہارا اسلام قبول کر لوں، اس سے مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں مزید بتائیں جو آخرت میں اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتی تھیں، لیکن اس بدبخت نے ان بھلی باتوں پر بھی کچھ احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے جنت کی لالچ دلاتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس جنت کی لالچ میں، اس کی سوچوں میں گم ہو کر تیرا اسلام قبول کر لوں، تو جس جنت کا مجھے لالچ دلا رہا ہے ویسی جنت میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ یعنی وہ خدا سے مقابلے پہ اتر آیا، کہنے لگا کہ میں اس دنیا میں ہی ایسی جنت بنا دوں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا کہ مجھے تیرے خدا کی جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ مجھے اس کی کوئی طلب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اس بدبخت نے فوراً جتنے ملک اس کے تابع تھے ان کے بڑے بڑے وزیروں بادشاہوں سب کو خط لکھے، اور انہیں کہا کہ تمہارے ملک میں جدھر جدھر جو زمین بنجر ہے، اور بڑا سا ٹکڑا اسے زمین کا چاہیے تھا نا جنت بنانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ جو بھی ایسا ٹکڑا ہے تمہارے زمین میں جدھر جدھر کوئی بنجر زمین ہے، مجھے اس کی خبر فوراً دو کہ میں نے اس جگہ جنت بنانی ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی جواہرات لے کر جلدی آئیں۔ نیز اپنے قاصدوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر تمہارے ہاتھ آئیں وہ بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطۂ عرب میں ایک قطع زمین کی مسافت 40 فرسنگ تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا، اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی، اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، اور اس بہشت میں اونچی اونچی عمارتیں بھی بنائی گئیں۔ اس جنت کی بہت ساری خصوصیات تھیں، ظاہر ہے وہ خدا سے نعوذ باللہ مقابلہ کرنے چلا تھا، ہمارے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت سے مقابلہ کرنے چلا تھا، اس لیے اس میں اس نے درخت جو لگائے تھے وہ نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، یعنی آدھے چاندی کے تھے اور آدھے سونے کے درخت تھے،
اور پتیاں درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور اس میں قسم قسم کے میوے تھے، اور بجائے خاک کے مطلب مٹی نہیں تھی اس میں بھی، اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے سین میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری تھیں، اور اس بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اس میں میووں کے درخت بھی لگائے تھے۔ ہر ایک میدان میں 1,000 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں تھیں، مطلب ایسے دسترخوان لگائے گئے کہ ان میں بے شمار نعمتیں بھی شامل تھیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کی بہشت کے چراغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا کام سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کر دو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت، بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ اس نے فریاد کی تھی، کم از کم یہ اتنا سا میرے پاس جو سونا ہے، یہ اتنی سی جو میرے پاس چاندی ہے، یہ میرے پاس رہنے دو، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ اے الہی تو انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو خود انصاف کر، اس سے دفاع کر۔ اس کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ جب انصاف کرنے پہ آئے تو وہ تو پھر بالکل نہیں چھوڑتا نا کسی کو۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ شداد کے ساتھ ہوا کیا۔ کہتے ہیں کہ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت ترین لڑکے اور لڑکیاں بھی اس جنت کے لیے جمع کیے کہ وہاں پہ یہ حور و غلمہ کا بھی اس نے ماحول بنانا تھا جو کہ اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک شداد جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ جا کر اپنی جنت دیکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظاہر ہے اس نے کتنا غرور و تکبر کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، جو اس نے کہا کہ میں وہ جنت خود ہی بنا لوں گا جس کے تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب یہاں آتا ہے بہت ہی مزیدار واقعہ کہ جب وہ جنت اپنی دیکھنے گیا تو کیا ہوا۔ ایک دن جب اس کا انتظار ختم ہوا تو وہ اپنے 200 غلام لے کر اپنی بہشت دیکھنے گیا۔ جیسے ہی بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو ان 4 میدانوں میں بھیجا، اور صرف ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ وہ اندر بہشت میں چلا جائے۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ شداد نے پوچھا اس سے، تو اس نے جواب دیا کہ میں مالک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تو تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد وہیں دھنگ رہ گیا، اور ظاہر ہے اس نے اتنی زیادہ محنت کروا کے ساری جو جنت بنوائی تھی اسے وہ دیکھنا تو چاہتا تھا۔ اس نے ملک الموت سے یہ گزارش کی کہ تو مجھے ذرا سی مہلت دے دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی اس جنت کو دیکھ سکوں، لیکن ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو تو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں کہتے ہیں کہ گھوڑے کی رکاب میں رہا، اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر ہی تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بدبخت اپنی بہشت دیکھ ہی نہ سکا جس کو بنانے میں وہ اپنے اللہ سے مقابلہ کرنے چلا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت بھی نہ ہوئی انہیں۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے۔ یہ تھا میرے اللہ کا انصاف۔ ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی جو جنت تھی اس کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ بھی اس کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت
صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے قرآن اور یقین کا سفر۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔